یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 30 مئی سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ سوئی میں پاکستانی فوج اور بدنام ضمانت سی ٹی ڈی کے ہاتھوں مزید 3 افراد جبری لاپتہ۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے سے یوب کا رہائشی لاپتہ ہوا۔ کیچ پاکستانی فورسز ہاتھوں لاپتہ سمیع اللہ کے اہل خانہ نے ان کی بازیابی کے لیے ڈی چوک کو بلاک کر دیا۔ پنجگور اسکول ٹیچر ارسلان کا اغوا اور تشدد کے بعد قتل، اہل خانہ نے انصاف فراہمی کے لیے پریس کانفرنس کی۔ کوئٹہ جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کیمپ جاری۔ کوئٹہ پریس کلب کی تالہ بندی کے خلاف صحافیوں نے اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، جبکہ آج کھٹ پتلی حکومت کے خلاف احتجاج ہوگا۔ سلمان رشید اور آصف کی بازیابی کے لیے 24 مئی کو ایکس پر مشترکہ آواز اٹھائی جائے گی، لواحقین کی اپیل۔ کلات تعمیراتی کمپنی پر حملہ، مشینری نظر آتش۔ آباران زراں میں فوجی چوکی، گوادر میں موبائل ٹاور اور مشق جیبری میں تعمیراتی کمپنی پر حملوں کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں بی ایل ایف۔ بلوچستان کی شاہراہوں پر قائم چیک پوسٹوں کی زیادتیوں کے خلاف ہب میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ سرحدی تجارت پر پابندیاں، اتوار کی چھٹی اور لسٹوں میں کمی منظور نہیں، پنجگور بارڈر بچاؤ تحریک۔ چمن کوجک ٹاپ پر 15 روز سے بند شاہراہ پر پھنسے ڈرائیوروں کا ڈپٹی کمشنر آفس بند کرنے کا اعلان۔ سلطان رئیسانی کو مسلح جتھوں نے اغوا کیا ہے، اہل خانہ کی پریس کانفرنس۔ وڈ انتظامیہ تحفظ دینے کے بجائے بھتہ خور ملزمان کی پشت پناہی کر رہی ہے، تاجروں کی پریس کانفرنس، احتجاج کرنے کی دھمکی دے دی۔ ماشٹل میں بارڈر بندش کے خلاف بازار بند، پہیہ جام، لانگ مارچ کریں گے، آل پارٹیز ایکشن کمیٹی کا اعلان۔ ڈھاڈر میں فائرنگ سے زلیخا نامی خاتون اور مٹھل نامی شخص قتل ہو گئے۔ دکی فائرنگ کے الگ الگ واقعات میں ظریف اور کرامت اللہ نامی افراد ہلاک ہو گئے۔ ہزارہ ٹاؤن میں پانی کا مسئلہ گھمبیر ہے، پرائیویٹ مافیا سے نجات دلائیں کاشف حیدری۔ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی کے تحصیل سوئی میں گزشتہ شب پاکستانی فوج اور بدنام ضمانت سی ٹی ڈی نے قبائلی رہنما وڈیرم موجلی کے گھر پر چھاپہ مار کر ان کے خاندان کے 3 افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے، جن میں وڈیرم موجلی کے فرزند عبدالکریم عبدالحق ولد محمد پناہ بگٹی اور گلشیر ولد سنگاک بگٹی شامل ہیں۔ یاد رہے، سوئی میں گزشتہ ایک ہفتے سے انٹرنیٹ نظام کو بند کر کے فوج نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھی ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب تک پاکستانی فوج اور سی ٹی ڈی کی جانب سے 30 سے زیادہ لوگوں کو لاپتہ کیا جا چکا ہے۔ ادھر پاکستان کے ساحلی علاقہ پسنی 59 سے شیر زمان سکن ایوب نامی ٹینکی ڈرائیور کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ کلات کے علاقہ ہربوئی میں گزشتہ روز امیری کے مقام پر تعمیراتی کمپنی کے کیمپ کو مسلح افراد نے نشانہ بنایا۔ حملے میں مسلح افراد نے کمپنی کے مشینریز کو آگ لگا دی۔ بلوچ جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم احتجاجی کیمپ کو 5452 دن مکمل ہو گئے۔ اظہار یکجہتی کرنے والوں میں بی وائی سی کراچی کے ڈپٹی آرگنائزر عبدالوہاب بلوچ، بلوچ وطن پارٹی کے حیدر رئیسانی، بی ایس او شال زون کے آرگنائزر کبیر بلوچ اور دیگر مرد خواتین نے آ کر پیر کے روز اظہار یکجہتی کی۔